الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا ونحن نسير إليهم صدق رسوله النبي الكريم اخرجه الامام البخاری. معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ احزاب یا کہیے غزوہ خندق کے تمام مراحل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے. جس قدر اپنی بساط ہو سکی، طالب علمانہ کوششیں ہو سکی. گزشتہ کل ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں نے ایک اہم قصے کو اس قدر رفتار سے بیان کیا کہ شاید بہت سارے لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا. قصہ شروع ہوا تو متوجہ تھے، لیکن بیچ میں نے ایسی چھلانگ لگائی کہ بہت سارے اہم پہلو نظر انداز ہو گئے. پرسوں کے روز کا اتنا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بنو غطفان کے ایک صحابی نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعی تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے. آپ نے فرمایا تم تنہا آدمی ہو، کیا کر سکو گے؟ اتنا ضرور ہے کہ تم اپنے قبیلے کو یا ان تینوں گروپوں میں سے کسی ایک کو ذرا منتشر کر دو. تو وہ یہاں سے اٹھے اور ان کے تعلقات بنو قریظہ یعنی جو مدینے کے اندر یہودی تھے ان سے ذرا اچھے تھے، یاری تھی. ان کے پاس گئے اور دیر شب باتیں کرنے کے بعد آرام کیا. صبح اٹھے تو پھر باتیں ہوئی. اب باتوں میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے محمد سے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے. تو یہودی کہنے لگے ہاں وہ تو اب باہر سے مشرکین ہیں، قریش ہیں، تمہارا قبیلہ ہے، اتنی بڑی جمعیت آئی ہوئی ہے، اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں ہے. تو حضرت نعیم فرمانے لگے کہ ذرا ہوش میں آؤ، کیونکہ یہ قریش، یہ بنو غطفان، یہ بنو سلیم، یہ سارے کے سارے باہر کے لوگ ہیں. تم لوکل ہو، یہ لڑیں یا نہ لڑیں ایک دن یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ لوگ ناکام ہونے کے در پر ہیں. بس تھوڑی سی بچ گئی یہ کامیابی، ناکامی کا فیصلہ، اندر تو یہ آ نہیں سکے، لہٰذا ان کا جانا طے ہے. ہفتہ 10 دن لگے گا زیادہ سے زیادہ. مسئلہ ہے تمہارا، تم یہ سوچو کہ ان کے چلے جانے کے بعد کیا تم محمد اور اس کے ساتھیوں سے ٹکر لے سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بے باک گفتگو سن کر یہودی ذرا چونکے. انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے آپ ذرا بتائیں. تو حضرت نعیم فرمانے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قریش تم کو محمد سے لڑا کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ تو کامیاب ہوئے نہیں. انہوں نے پھر کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے. کہنے لگے ایک کام کرو، قریش یہاں سے نہ بھاگیں، اس کے لیے بہترین ترتیب یہ ہے کہ ان کے کچھ بندوں کو یرغمال بنا لو. یہ یرغمال کا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ گارنٹی لے لو کہ بھئی تمہارے کچھ بندے ہمارے پاس جمع کرو، تب ہی ہم اندر سے بغاوت کریں گے، ہم کو تم پر بھروسہ نہیں ہے.
اور دیکھو اگر وہ تم کو بندے نہ دیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ خود نہیں لڑنا چاہتے، تم کو لڑا کے بھاگنا چاہتے۔ یہودیوں کو یہ آئیڈیا بڑا سمجھ میں آیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ پھر حضرت نعیم قریش کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں ابھی قریظہ کے پاس سے جا کر آیا ہوں، یہودیوں کے پاس سے، انہوں نے محمد سے صلح کر لی ہے اور اپنی بدعہدی پر شرمندہ ہیں۔ تو قریش کو بڑا اچنبھا ہوا کہ ہمارا تو اتنا معتبر بندہ اور پورا کا پورا وفد گیا، اتنا سب کچھ ہوا، اب یہ کیسے؟ تو پہلے تو قریش نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جب توا گرم ہو گیا نا تو انہوں نے اپنے مطلب کی بات رکھ دی، فوراً فرمایا کہ دیکھو تم ان کو خط لکھو یا کسی قاصد کے ذریعے پیغام بھیجاؤ، وہ یقیناً تم سے کچھ نہ کچھ ایسی بات کہیں گے، مثال کے طور پر تم سے کچھ بندے مانگیں گے اور تمہارے بندوں کو گرفتار کر کے محمد کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے بندوں کو قتل کر دیں۔ یہ بات ہے۔ قریش نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات صحیح ہے اور تمہارا اندازہ اور تمہاری خبر صحیح ہے تو ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے خط لکھا اور قاصد کو پیغام دے کر بھیجا۔ جس رات یہ پیغام گیا وہ جمعہ اور سنیچر کی درمیانی شب تھی، درمیانی رات تھی۔ قاصد یہ لے کر پیغام گیا تو مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ کل سنیچر ہے اور تم کو معلوم ہے ہم سنیچر کے دن کچھ لڑتے نہیں ہیں، سوائے عبادت کے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اتوار کے دن اگر کچھ ہو سکے گا تو کریں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے 10 بندے 15 بندے ہمارے پاس گارنٹی کے طور پر جمع کراؤ۔ یہ کہنا تھا، وہ قاصد فوراً واپس گیا قریش کے پاس، جا کر کہا کہ وہی بات نکلی جو نعیم کہہ کے گئے۔ تو قریش نے سر پکڑ لیا، بنو غطفان نے، بنو سلیم کے سرداروں نے سر پکڑ لیا، کنانہ تہامہ جتنے قبائل آئے تھے سب حیران رہ گئے کہ یہ تو بڑی غداری ہے اور واقعتاً یہودی بڑے کمینے گھٹیا ہے۔ اس طرح وہ کہنے لگے وہ تو اچھا ہوا کہ نعیم نے ہم کو پہلے بتا دیا، ورنہ ہم سادگی میں اپنے بندے ان کے حوالے کر بھی دیتے۔ قریش نے واپس میں پیغام بھیجایا کہ ہمارا کوئی بندہ ہم تم کو نہیں دے سکتے، اگر لڑنا ہے تو لڑو، نہیں تو تمہارا دیکھو۔ جب یہ بندہ واپس گیا تو یہودی کہنے لگے کہ یار واقعی میں نعیم نے صحیح کہہ کر گیا تھا کہ یہ محمد کو ہم سے لڑانا چاہتے ہیں اور خود یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں مضبوط گروپوں میں، اندر اور باہر کا جو گروپ تھا اس میں شدید انتشار ہو گیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور مرضی تھی۔ اس کے بعد یوں سمجھیے 99% جنگ ختم ہو گئی۔ اب 1% معاملہ بچ گیا تھا، اس کے لیے اللہ نے ایسی غیبی نصرت فرمائی کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کو 6 آیتوں میں میرا خیال ہے بیان کیا گیا۔ مغرب کے وقت سے بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، ایسی شدید ہوائیں آئی کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے کے جو ٹینٹ گڑے ہوئے تھے اس کے جو رسے بندے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے، کچھ اونٹ بھی مر گئے اور ایک ہڑبونگ افراتفری والی کیفیت ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مشرکین مکہ، بنو غطفان، یہ تو مشرک قومیں تھی نا، یہ تو ذرا ہوا کے جھونکے سے بھی بدعقیدہ ہو جاتی تھی، ان کا بیلنس ٹوٹ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یار موسم اپنے حق میں نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں سب واپس چلتے ہیں۔ اب یہ صورتحال مچی ہوئی ہے، آدھی رات ہوئی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر کی جاسوسی کر کے آئے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب ترین صحابہ میں سے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، خیر وہ الگ بات آ جائے گی۔ یہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ تشریف لے گئے اور بڑی ہی کمال ہوشیاری سے، اس کی ایک لمبی داستان ہے اور بڑے مزاحیہ واقعات بھی بیچ میں ہیں، چونکہ جاسوسی ہو رہی تھی اور بڑی تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان گئے اور جا کر پوری صورتحال کا جائزہ لیا، تو انہوں نے تو کھلے آنکھوں دیکھا کہ مشرکین مکہ اور تینوں قبائل اپنے اپنے بستر لپیٹ رہے ہیں، کوئی اونٹ ہکا رہا ہے، کوئی اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ کیوں آئے تھے، کیا آئے، کہاں گئے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دی کہ یا رسول اللہ، ہر ایک اپنا اپنا معاملہ
लपेटने के चक्कर में हैं और शायद ये कल तक रुके। सुबह हुई तो सरकार ने देखा कि सारा 10,000 का जो लश्कर था उसमें गिने चुने बंदे रह गए हैं, और वो भी अफरा तफरी वाले मामले में। आपने अपने असहाब को बशारत दी कि मुबारक हो, ये जंग और ये अजीम शान कामयाबी अल्लाह ने हमको अता की है, और खालिस गैबी ताईद से, वाक़ईतन गैबी ताईद से। ये मैंने तफसीलात आपको अर्ज कर दी। एक चीज जहन में रखिए कि ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब, ये जो जंग है, इस जंग में जिस्मानी लड़ाई नहीं हुई, कुछ मौके हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इतना बड़ा लश्कर अंदर से, इतना बड़ा लश्कर बाहर से, दोनों तरफ आमने सामने होने के बावजूद भी मुशरिकीन के 8 या 10 बंदे मारे गए, और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 6 सहाबा की शहादत हुई। उनमें 1-2 सहाबा जगह पर ही फौत हुए, तीर लगने से या गिरने से, इस तरह के वाक़यात हैं। बाकी सहाबा मुकाबला करते करते किसी जगह पर शहीद हो गए। 6 सहाबा की शहादत की रिवायत है, और मुशरिकीन के 8 या 10 बंदे मारे गए। लेकिन इस जंग में दिली कैफियत और दिमागी कैफियत, सीरत निगारों ने लिखा है कि इस जंग में सहाबा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल दिमाग का इम्तिहान लेना मकसद था। होता है ना, चीजों का हाफिजा देखा जाता है, हम लोग इम्तिहान देते हैं, मेमोरी पावर, बच्चे का समझ देखो, इसका ये देखो, ये देखो। ऐसे ही इस जंग में अलग अलग मेयार देखे गए। अगर हम जंगे बदर से शुरू करें, अब तक की 3 जंगें बड़ी अहम हो चुकी हैं, जंगे बदर, जंगे ओहद और जंगे खंदक। आप देखिए इन तीनों जंगों में अल्लाह ने सहाबा का अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल की है, अलग अलग तरीके से तरबियत की है। अगर हम जंगे बदर का और ग़ज़वा बदर का जायजा लें तो मेरा ख्याल है कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ने अपने रसूल के लाडले असहाब की ईमानी तरबियत की कि किसी से कुछ नहीं होता। किससे होता है? बोलो बोलो, अल्लाह से होता है। तुम 313 थे, तलवारें भी नहीं थी, ढंग के जानवर भी नहीं थे, तुम्हारे पास कोई मौका भी नहीं था, खौफ और दहशत सवार था, उधर लश्कर जर्रार था, बड़े बड़े सूरमा मैदान में थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत की, सिर्फ अल्लाह ने। तो जंग बदर का बड़ा सबक है और बड़ा मैसेज है कि अल्लाह के सिवा ईमान वालों का कोई कारसाज नहीं है। ग़ज़वा उहद का बड़ा सबक यह है कि ईमान के साथ साथ अहले ईमान को दुनियावी मामलात में भी जिम्मेदाराना किरदार अदा करना जरूरी है। यह नहीं कि अब अल्लाह करने वाला है तो सब सो जाओ, नहीं, जब अल्लाह ने यहां भेजा है ना तो इस दुनिया के भी कुछ तकाज़े हैं। वरना देखिए ग़ज़वा उहद में भी वही नबी तुम्हारे साथ है, वही सहाबा है, लेकिन एक थोड़ी सी लग़ज़िश की वजह से क्या हाल हुआ, 70 सहाबा शहीद हो गए, और कीमती तरीन अफराद इस उम्मत के जामे शहादत नोश कर गए। बात वाज़ेह हो रही है मेरे अज़ीज़ों। और ग़ज़वा खंदक में हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी फिक्री तरबियत की गई, इतनी बड़ी फिक्री तरबियत की गई, इतना बड़ा पैगाम ईमान वालों को दिया गया कि कोई भी काम बगैर सोचे समझे, बगैर मशवरे के मत कर लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल की कदम कदम पर जो फिक्री तरबियत की गई है वो समझने जैसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की कैसी फिक्री तरबियत की। ये पूरा ग़ज़वा उहद का मैंने आपको अर्ज कर दिया। अब आइए ग़ज़वा बनु नज़ीर जो इसके फौरन बाद हुआ, सिर्फ एक नमाज का फर्क बीच में। इसकी तफसील यह है कि 22 ज़ुल्क़ादा बुध का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। 22 ज़ुल्क़ादा बुध का दिन आप मदीना मुनव्वरा गए तो हजरत उम्मे सलीमा के मकान पर पड़ाव डाला, वहां उतरे और उम्मे सलमा से कहा मैं गुस्ल लेना चाहता हूं। फिर आप गुस्ल के लिए बैठे, तो जब गुस्ल के लिए बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है जंगी जो लिबास था वो सारा उतार दिया होगा। थोड़ी देर में हजरत सैयदना जिब्रील आए और फरमाने लगे या रसूल अल्लाह आपने जंगी लिबास उतार दिया? तो आपने फरमाया हाँ गुस्ल कर रहा हूं। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया हम फरिश्तों ने तो नहीं उतारा, आपने कैसे उतार दिया? तो सरकार जरा चौंके कि क्या बात है। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ग़ज़वा खंदक से, ग़ज़वा अहज़ाब से जितने लोग वापस आए हैं वो सारे के सारे बनु कुरैज़ा पर चढ़ाई करें,
چونکہ انہوں نے بڑی بغاوت کی تھی نا، اور ایمان والوں کو بڑا صدمہ دیا تھا، اور وہ مستقبل کے لیے بڑا خوفناک خطرہ بن گئے تھے. تو حضرت جبریل نے فرمایا میں تو وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی جلد از جلد پہنچیے. یہ ظہر سے پہلے کی بات ہے. تو حضرت سیدنا جبریل امین یہ کہہ کر چلے گئے اور فرمایا کہ میں ان کے گھروں میں زلزلے لا رہا ہوں تاکہ ان پر دہشت سوار ہو جائے اور وہ آپ سے مقابلے کی ہمت ہی نہ کر سکے، ان کے دلوں کو ہلا رہا ہوں، آپ آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی غسل فرمایا اور ندا لگائی کہ جس نے غزوہ احزاب میں، جنگ احزاب میں مجھ سے اطاعت کا وعدہ لیا تھا وہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ میں پہنچ جائے. اب سارے صحابہ جو غزوہ احزاب میں تھے وہ سارے کے سارے حالانکہ تھک کے چور ہو چکے ہیں. غزوہ احزاب کے بارے میں میں نے شاید 2.25 مہینہ وہ جنگ چلی، اور اگر خندق کی کھدائی کو شامل کر لیا جائے نا تو 3 مہینہ جنگ چلی، چونکہ 20 دن وہ خندق کی کھدائی چلی تھی. یہ تھک کے چور ہیں دماغی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن کیا قربانیاں ہیں میرے عزیز. ہم نے تو اپنے قدموں سے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو رگڑا ہے. کیسا؟ ہم کو تھوڑی سی شرم آنا چاہیے، اللہ ہم کو اس پر ہی معاف کر دے. بس بہت اپنے لیے معافی مانگا کرو میرے بھائیوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں بھساول سے ادھر ٹکٹ ویٹنگ میں ہو نا تو ہم اس دن فجر چھوڑ دیتے، کم سے کم 1 رکعت تو چھوٹتی ہے. اور یہ کیا لوگ تھے کہ بس اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں، اپنا مال سب کچھ لگا دیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ گرے پڑے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کو مکے کی بہترین لڑکیاں پیش کی گئی تھی. بتا چکا ہوں سارا سا. مکے والوں نے کہا تھا کہ محمد اگر تم کسی عزت دار گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے حاضر ہے، اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم سرداروں کے سردار بن جاؤ، لیکن اس اعلان سے باز آ جاؤ لا الہ الا اللہ سے. آپ نے فرمایا نہیں، اس ہتھیلی پر چاند، اس ہتھیلی پر سورج رکھ دو، میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہی تو تھا نا. اور ہم دیکھو کیا نکلے. خدا محشر میں ہم کو ان کے سامنے رسوا نہ کرے، خدا محشر میں رسوا نہ کرے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے آپ کو منہ دکھانے کے لائق. میں اپنے بارے میں احتساب کے بعد تو یہی کہتا ہوں. بہرحال سرکار نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو بھی سمع و اطاعت کی میرے ہاتھ پر بیعت لے چکا ہے وہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے بنو قریظہ میں پہنچ جائے. صحابہ پہنچ گئے. پھر آپ نے اپنی سواری بلائی، اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور مدینہ منورہ کی ذمہ داری اپنے پیچھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو دی اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو بلا کر فرمایا کہ یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رکھو اور تم پہنچو. کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنو قریظہ روانہ ہوئے. وہاں گئے تو دیکھا کہ یہودی اپنے گھر کی کھڑکیوں سے، دروازوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑی بری گالیاں دے رہے ہیں. تو حضرت سیدنا علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ کچھ آقا کے آنے سے پہلے کچھ کیا جائے. تھوڑی دیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بستی میں، اس آبادی میں ایک کنواں تھا جس کا نام انا تھا. انا، الف نون الف، حمزہ نون الف، انا. آپ نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بھی صاف شفاف ہے. آپ نے اپنا خیمہ وہاں لگایا اور آپ وہاں بیٹھ گئے. آپ کے اطراف میں اور بھی صحابہ آ گئے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ چڑھائی کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا چڑھائی کرنا تو مناسب نہیں ہے، گھروں میں عورتیں بچے بھی ہیں، ان میں جو غدار ہیں ان کو خاص طور سے میدان میں اترنے دو. تو اس کے لیے یہ طے ہوا کہ ہم پہلے ان کا محاصرہ کر لیں، یعنی گھیراؤ چاروں طرف سے. 3000 صحابہ تھے اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے تھے. یہ سارے کے سارے صحابہ بنو قریظہ کی جو بستی تھی اس کے گھیراؤ میں لگ گئے. اب جب یہ محاصرہ ہوا اور یہ تنگ ہونے لگا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھیراؤ میں تنگی کرنا شروع کی. دھیرے دھیرے قریب آتے گئے. تو بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسد القرظی، یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا اور سنجیدہ تھا. ایسا نہیں کہ
برا تھا، اچھا آدمی تھا، حالانکہ یہودی تھا، ٹھیک آدمی تھا، ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سارے بنو قریظہ کو جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک چن لو۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد سچا نبی ہے، ہماری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو، جب جانتے ہو تو مان بھی لو، جان بھی بچ جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اپنی ساری سرداری داؤ پر لگا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ اگر میں چاہوں تو تم کو لڑا سکتا ہوں، اور میرا اب بڑھاپا ہے، اگر کامیابی ملے تو بھی میں کوئی مزے نہیں مارنے والا، اور اگر ناکام ہو گیا تو ویسے بھی مرنا ہے ایسے بھی مرنا ہے، بونس پر جی رہا ہوں۔ یہ اس نے تقریر کی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر آ جائیں، پھر کہنے لگا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو قتل کر دیں اور پھر میدان میں محمد کے مقابلے کے لیے اتر جائیں، چاہے جان بچے یا مرے، پہلے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مار دو، اپنی بیویوں کو قتل کر دو، اور پھر ایسا بے خوف ہو کر لڑو کیونکہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم محمد پر دھوکے سے حملہ کریں، شاید وہ دھوکے کا تاپ نہ لا کر شکست کھا جائے۔ تو مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی کہ دھوکے کی کیا شکل ہو، وہ اور اس کے ساتھی تو جنگ لڑنے کے بڑے ماہر ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کعب نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سنیچر کے دن کا انتظار کرتے ہیں، چونکہ محمد اور اس کے ساتھی جانتے ہیں کہ سنیچر کے دن یہودی لڑتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ یہ سنیچر کو نہیں لڑتے، اس یقین کی وجہ سے وہ غافل ہو جائیں گے، اسی غفلت کا ہم فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں گے۔ یہ 3 شکلیں ہیں، ان 3 شکلوں کے سوا چوتھی شکل میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے پہلی جو بات بولا تھا 1 نمبر بات تھی، لیکن جب کسی قوم کی کمبختی آ جاتی ہے نا تو پھر اس قوم کا ڈرائیور کتنا بھی اچھا ہو، گاڑی کا انجن ہی خراب ہے تو کیا فائدہ۔ یہودی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تینوں باتوں کا مذاق اڑایا، کیا چچا سٹیا گئے، بولے کیا بولے چچا سٹیا گئے۔ تو یہ بیچارہ کعب ابن اسد کے بارے میں آتا ہے، بڑا جھلا کے اٹھا، کہنے لگا تم نے زندگی میں ایک دن بھی ہوش کے ساتھ نہیں گزارا، بے وقوفو، سمجھو تمہارے سر پر موت آ گئی ہے، تمہارے سر پر موت آ گئی ہے۔ اس نے اس طرح سے جھلا کر کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ تو چلا گیا، اب مجمع میں جو ہوشیار لوگ تھے وہ کہنے لگے اب کیا کریں، ہمارا سردار بھی چلا گیا، محمد اور اس کے ساتھی پیچھے سے گھیراؤ تنگ کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ بھئی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، شاید محمد کو رحم آ جائے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی بڑا کریم ہوگا، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، شاید ان کو رحم آ جائے اور ہم کو ایک زندگی اور مل جائے، پھر بات کا بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی تو جان بچ جائے گی۔ اب یہ طے ہو گیا۔ ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا یار ہتھیار ڈالنے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ہمارے جو دوست ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا دلچسپ داستان ہے، ذرا سنو، ان سے ذرا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو سوچا کہ ہمارا کون ایسا وفادار ہے، کون گہرا دوست ہے جو مسلمانوں میں سے ہم کو آ کر کوئی صحیح رائے دے۔ تو ایک نام آیا، حضرت سیدنا ابو لبابہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، ان کا نام آیا۔ تو یہودیوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ جاؤ جا کر محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ابو لبابہ سے کچھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ بات کرنا ہے، ہمارے کچھ معاملات طے کرنا ہے۔ تو وہ قاصد گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اس نے بیدار کیا، سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابو لبابہ سے ہم کو کچھ بات کرنی ہے، ہمارے سردار اور ہمارے جو امراء ہیں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہہ رہے۔ ابو لبابہ سے کہا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی، حضرت ابو لبابہ گئے۔ تو جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے یہودیوں کے درمیان، تو یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بوڑھی عورتیں، ان کی خواتین، ان کے بوڑھے مرد حضرت ابو لبابہ کے پیر پر آ کر چمٹ گئے۔ ایمان والا نرم دل ہوتا ہے نا، کمینہ نہیں ہوتا، سخت دل نہیں ہوتا، گھٹیا نہیں ہوتا، پتھر دل نہیں ہوتا۔ اور ایسا رویا کہ حضرت ابو لبابہ کو تھوڑی دیر کے لیے
اپنے ساتھیوں سے وفاداری تھوڑی لغزش ہو گئی، بس یہ نہیں کہیں گے کہ بے وفائی کی، غداری کی، ایسا نعوذ باللہ، صحابی لیکن ایمان والا نرم دل ہوتا ہے، تو بچوں کا رونا، بوڑھوں کا رونا دیکھا نہیں گیا، اور چونکہ دوستی تھی، پرانے تعلقات تھے نا، ایسے واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے بچے، بوڑھے، عورتیں رو رہی ہیں، سب رو کر جب ٹھنڈے ہو گئے نا، تو حضرت ابو لبابہ نے پھر پوچھا بھائی مجھے کیوں بلایا؟ ان پر بھی اتنی رقت طاری ہو گئی تھی کہ یہ بھی رو رہے تھے۔ ابو لبابہ نے پوچھا بھائی مجھے کیوں بلایا؟ تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ تم نے اور تمہارے نبی نے بڑا سخت گھیراؤ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن ہم کو آپ یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو میری طرف دیکھو۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا اس طرح اشارہ کیا، چونکہ پیچھے بھی صحابہ کھڑے تھے، تو یہ جیسے یہودی بیٹھے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، یہودیوں نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ ہتھیار ڈالنے کی شکل میں کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ زبان سے ایسا کہا لیکن اشارے سے ایسا کہا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سب کی گردن اڑا دی جائے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اب جذباتی طور پر رحیمانہ دل کی وجہ سے بول تو دیا، لیکن یہ راز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو لبابہ نے بس ایسا اشارہ کیا۔ ایسی روایت بھی آتی ہے اور ایسی روایت بھی آتی ہے کہ تم سب اڑا دیے جاؤ گے، تمہارے لیے گڈھا کھد رہا ہے، جانوروں کی طرح تم کو اب ذبح کیا جانا ہے۔ تو ایسی بھی روایت آتی ہے، ایسی بھی، دونوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کیا ہو، لیکن یہ اشارہ کیا۔ اور زبان سے کیا کہا کہ کچھ نہیں ہوگا؟ زبان سے اس لیے ایسا کہا کہ پیچھے صحابہ کھڑے تھے، اور اشارے سے ایسا اس لیے کہا کہ ان پر رحم آ گیا تھا، ان یہودیوں پر۔ لیکن یہودی ہیں ہی اس لائق۔ تو ہٹلر کا جو قول ہے نا کہ میں کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے بعد دنیا کہے کہ اس نے واقعتاً ہٹلر یہودیوں کے ساتھ جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ اب حضرت ابو لبابہ نے اس طرح کر تو دیا، حالانکہ اللہ کے علاوہ ابو لبابہ کے فرشتے بھی جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے کیا اشارہ کیا ہے، لیکن یہ تو صحابہ تھے نا، یوں ہی قرآن نے تھوڑی کہا۔ کیا کہا قرآن نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے لوگوں ہم نے صحابہ کے دل کے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ دنیا میں جو امتحان ہوتے ہیں، رائٹنگ ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، پریکٹیکل ایگزام ہوتے ہیں، میرے رب نے میرے نبی کے صحابہ کا جو امتحان لیا تھا وہ ایسی جگہ کا لیا تھا کہ اس جگہ پر نبی کی بھی نظر نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں سمجھو کیا کہہ رہا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ دل میں کتنا تقوی ہے۔ ابو لبابہ کے اشارے کو اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن تقوی دیکھو، وہاں سے اٹھے اور سیدھا مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں ایک ستون آج بھی ہے، دیکھو تو روح تڑپ جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ ساتھ میں تھے، اور وہ ریاض الجنہ میں ہے، ریاض الجنہ میں استوانہ لبابہ اس پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے پچھلے طرف استوانہ توبہ اس پر لکھا ہوا ہے۔ وہاں گئے اور اپنے آپ کو اس پلر سے باندھ دیا۔ کسی نے پوچھا، کوئی عورت وہاں سے گزری، پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی، اب جب تک مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں چاہے جان چلی جائے اس ستون سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا۔ حضرت نے ادھر نہ رسول اللہ کو بتایا نہ ساتھیوں کو بتایا، سیدھا اس مجمع سے کہاں گئے؟ مسجد نبی۔ اب رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابو لبابہ اب آتا ہے، جب آتا ہے، اب آتا ہے، جب آتا ہے۔ بہت دیر کے بعد پتا چلا کہ ابو لبابہ نے یہ کیا اور اس طرح توبہ کر رہا ہے، اللہ کو اس طرح منا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا، میں خود اس کے لیے اپنے رب سے توبہ کی درخواست کرتا۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔